یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل قائد اعظم کو ان کی علامت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ فقط 60 دن ہی زندہ رہ سکے تھے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ پراسرار کہانی آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم کو شدید بیماری کے عالم میں کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا۔ زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں، مگر 21 جولائی 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچتے ہوئے ایک ہفتہ گزرا تھا تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے اور یہ اب انہیں واقعی اچھے طبی مشورے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ جب ڈاکٹر اللہ بخش نے جناح کو بتایا کہ انہیں تب تک کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں، میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں۔ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا، ممبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر JAL پٹیل کے دفتر کی تجوری میں انتہائی محفوظ حفاظت میں رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا، تو آج اشیاء کی تاریخ کا دہارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس میں آشنا تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں میں ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دھبے کے گرد ایک بالا سا تھا جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا تھا کہ تب تک کا مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو کبھی تقسیم نہ ہونے دیتا۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر ان کے وائی کنگ طیارے تک پہنچا دیا گیا۔ جب انہیں طیارے تک لے کر جایا جا رہا تھا تو پھر عملے نے انہیں سلامی دی اور پھر سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جناح نے انتہائی نقاہت کے باوجود فوراً ہی ان کا جواب دیا۔ ان کے ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر مرگ پر بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کا مکمل احساس تھا۔ کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ اسی دوران جناح بڑے بے چین رہے، انہیں بار بار آکسیجن دی جا رہی تھی۔ یہ فرض کبھی فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر اللہ بخش ادا کر رہے تھے۔ طیارہ جناح کو لے کر سپہر 4 بجے ماڑی پور کے ایئرپورٹ پر اترا۔ گورنر جنرل کے اسٹاف نے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا۔ جناب کی ایمبولینس نے ابھی فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ان کا انجن پیٹرول ختم ہو گیا۔ انجن پیٹرول ختم ہونے کے باعث ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایمبولینس کے پیچھے آنے والی کاریں، سامان بردار ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئیں۔ قائد کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جائے۔ ڈرائیور 20 منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد کرتا رہا مگر ایمبولینس ٹھیک نہ ہو سکی۔ ادھر ایمبولینس میں شدید حبس کا عالم تھا، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس بے چینی میں سینکڑوں مکھیاں تھیں جو جناح کے چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں اور ان میں انہیں اڑانے کی سکت نہ تھی۔ فاطمہ جناح انہیں باری باری گتے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا چلتی رہی۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ اس موقع پر امر انتہائی تعجب خیز موقع پر دارالحکومت میں کسی نے یہ جاننے کی زحمت بھی نہ کی کہ جناح 4:15 بجے ایئرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گورنر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے۔ ان کا قافلہ کہاں ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، خدا
खुदा करके कर्नल डॉक्टर कर्नानोल्स और डॉक्टर मिस्त्री एक दूसरे एम्बुलेंस लेकर वापस आए। जना को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रहायशगाह तक का 9 मील का फासला, जो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में तय हो जाना चाहिए था, वो तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ। यानी 2 घंटे कोयटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक। गवर्नर हाउस पहुंचने के बाद जनाब फकत 4.25 घंटे जिंदा रहे और इसी दौरान वो तकरीबन गनूदगी के आलम में रहे। डॉक्टरों ने इन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इला बख्श के बकौल जब उन्होंने होश में आने पर जनाब से कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने आस्तगी से कहा, नहीं मैं जिंदा नहीं रहूंगा। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी अल्फाज थे। डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा है कि जनाब के आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान थे, जबकि फातिमा जनाब माई ब्रदर में लिखती हैं, जनाब ने 2 घंटे की परसकून और बेखलल नींद के बाद अपनी आंखें खोली, सर और आंखों से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे साथ बात करने की कोशिश की। उनके लबों से सरगोशी के आलम में निकला, फातिमा खुदा हाफिज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद खुदा हाफिज। फिर उनके मुंह से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर इनका सर दाएं जानब को आस्तगी से ढलक गया और इनकी आंखें बंद हो गईं। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।